الرحمن القوي الشقي الرجيم بسم الله الوفي الولي الكريم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أما بعد فقال سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. با خالق مالک کی جل تشریف آوری کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبق دہرا لیں گی. ہماری نشستوں کا صرف ایک اور فقط ایک مقصد، وہ یہ کہ ہمیں اپنے زمانے کے پاک امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کم از کم اتنی معرفت ہو جائے کہ ہم ان کی نعلین اثر میں قربان ہونے میں خوشی اور فخر محسوس کریں. آپ بھی حیران ہوں گے کہ پچھلی باری نویں روایت نکلی سی موڑے تو بہن والی کھلونے والی نہیں ہے. ایک اور نویں روایت آ گئی ہے کہ نوٹس کی بجائے کتاب پوری آ گئی. علی شاہ جی نے منڈر آیا، میں کہا میں ساری کتاب پڑھنی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. بڑے سب ٹھیک جی. بسم اللہ. کچھ نئے چہرے دیکھ کے میرا یہ ایمان اور پختہ ہوا ہے کہ میں اپنے مالک سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مالک آج جو بات کرنی ہے، جو ظرف اس بات کے لائق ہے وہ آ جائے، جو نہیں گناہ ہے. باتیں اتنی عجیب ہیں آج کی. اور عابد بھائی آج کوئی 25 سال کہہ دیں، کم از کم 15 سال کے بعد ان کی شکل دیکھی. ٹھیک ہے. اور عاشق علی صاحب وہ عمران بھائی کے ساتھ ہیں مانا والا سے لامب والی سے. تو انہوں نے بتایا کہ ان کے چچا بھی ہیں اور اہل حدیث ہیں. اب موضوع جو ہے اس میں ان کا آنا ادھر کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی بڑے خاص کوئی نہیں، بڑے خاص جذبات ہونے ہیں جو آج ان کو اس محفل میں بلایا گیا. ملک صاحب بھی آج 2 سال بعد، چودھری صاحب 2-3 غیر حاضریوں کے بعد. تو یہ ٹھیک ہے بات. وہ جو پچھلی دفعہ میں نے بتائی تھی نا کہ گیم آخری اوور میں پہنچ چکی ہے. تو دیکھیں ایک بات کرنی ہے روحانیت پہ. پہلے بھی پچھلی نشست میں ہم نے روحانیت پہ تھوڑی بات کی تھی. وہ پہلی سیڑھی تھی، آج اس کو تھوڑا آگے بڑھانا. ٹھیک ہے. پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. روحانیت کتنی پاورفل چیز ہے، کیا ہوتی ہے. میرے چھٹے پاک امام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 100 افراد کی ایک ٹیم بنائی جو اسپرچولیسٹ تھے. 100 بندے. اور ان سے یہ حکم فرمایا ایک دن کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ پہ تم سارے اکٹھے ہو جانا، ہم حکومت الہیہ کا آغاز کریں گے. اب یہ بنو عباس کا زمانہ ہے، ابتدائی زمانہ. اور بنو عباس نے ایک بہت بڑا جنگجو لشکر اپنا بنایا ہوا تھا، جس کی مدد سے انہوں نے بنو امیہ کو شکست دی تھی اور اپنا اقتدار قائم کیا تھا. اب ایک طرف لاکھوں سپاہیوں کا لشکر ہے، مقابلے کے لیے کتنے بندے ہیں؟ 100. اور 100 بھی کون ہے؟ اسپرچولیسٹ. ٹھیک ہے. ان سے ایک شرط رکھی گئی کہ تم نے کسی کے ساتھ
یہ بات شیئر نہیں کرنی کہ ہم نے یہ کام کرا. اب 100 میں سے اب ایک ہی ذہن میں رہے کہ ابلیس بھی تو اپنے کام کر رہا ہوتا نا. اس نے کہا تھا نا قرآن پاک میں کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا, جو کوئی اس پہ چلے گا میں اس کو کبھی آگے سے روکوں گا, کبھی پیچھے سے, کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے. یہ آگے پیچھے دائیں بائیں کی تفصیل احادیث میں موجود ہے, اس وقت ٹائم نہیں ہو سکتا. اب ابلیس نے ان 100 بندوں میں سے ایک بندے کا انتخاب کیا. انتخاب یہ کس بیس پہ کیا؟ میری درایت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کوئی اللہ دھند محبت کرتا تھا. اس کے دل میں ڈالا کہ امام نے حکومت الہیہ قائم کرنی ہے, پتہ نہیں کتنے دن گھر آنے کی فرصت نہ ملے, میری بیگم پاک جو ہے یہ بڑی پریشان ہوگی, اس کو ذرا تسلی کرا دو. اس نے بیوی سے کہا کہ مولا نے ایسے ایسے ارشاد فرمایا, اور دیکھو حکومت الہیہ قائم ہونی ہے, دیر سویر تو ہو سکتی ہے, تو پریشان نہیں ہونا, سب خیر ہوئے گی. ٹھیک ہے, کہ کسی نے دسی نا. ٹھیک ہے. اب بیوی نے یہ بات اپنے بھائی کو بتا دی. بھائی بنو عباس کے دربار کا مخبر تھا. اس نے یہ ساری بات جا کے خلیفہ کو پہنچا دی کہ یہ ایسے کرنے والے ہیں. خلیفہ نے 2000 سپاہی تیار کیے اور ان کو اس جگہ کے چاروں طرف چھپا کے بٹھا دیا. ایک بندہ دروازے کے باہر دور کر کے بٹھایا کہ بندے گنتے جاؤ, جب 100 پورے ہو جائیں اندر تو سیٹی مار دینی ہے, نساؤ دے 100 نو قتل کرتے. ایسے ہی ہوا. جب 100 بندے پورے ہو گئے تو وسل بجی اور وہ سپاہیوں نے حملہ کیا, 100 کے 100 قتل ہو گئے. اب اس میں بہار میں اندر ایک بڑی مفصل حدیث ہے کہ جو حکومت الہیہ کا قیام ہے وہ 2 دفعہ ملتوی ہوا. 2 دفعہ, ایک 65 ہجری میں, اگر امت کربلا میں کریم کا ساتھ دیتی تو 65 ہجری میں اس حکومت الہیہ قائم ہو جاتی. اور دوسری جگہ پر یہ لکھا کہ اگر امت اپنے امام کے راز کی حفاظت کرتی تو 140 ہجری میں حکومت الہیہ قائم ہو جاتی. چھٹے شہنشاہ کے زمانے میں. ٹھیک, دونوں دفعہ نہیں ہوئی. تو جب دوسری دفعہ یہ امت کی طرف سے ایک بے وفائی کی گئی تو اس پہ پھر مولانا فرماتے ہیں کہ اب ظہور ایک لمبے عرصے تک نہیں ہوگا. اور میرے مطلب کہ اکثر ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس ایک بندے کی زیادتی کی وجہ سے 140 ہجری سے لے کر آج تک جتنا ظلم ہوا ہے اس سارے ظلم کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک بندہ. ایک بندہ. وہاں خاندان پہ کتنا ظلم ہوا, یعنی چھٹے امام سے 11ویں امام تک 6 ائمہ طاہرین شہید ہو گئے. ٹھیک ہے, بغداد کی دیواروں میں سید زندہ چن دیے. یہ سارے ظلم, یعنی آج تک معاشرے میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہو رہا نا. اگر حکومت الہیہ ہوتی تو یہ ظلم ہوتا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کل ہم نے فیصلہ آباد میں یہی نشست تھی تو میں نے ایک سوال وہاں اٹھایا کہ جن 100 بندوں نے لاکھوں سپاہیوں, مسلح سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کر کے فتح حاصل کرنی تھی, وہ 100 بندے قتل ہو گئے, انہوں نے کیا کیا نہیں. لڑتے 2000 سپاہی تھے نا,
وہ اپنی پاور یوز کرتے اور ان کو ختم کر دیتے. کیوں جی؟ جو ایسا جی ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہوا؟ سوچنے والی گل ہے نا. کوئی جواب دے. عبدالحسین کیا بات آتی ہے؟ نہیں آتی کچھ. دیکھیں روحانیت جو ہے نا، روحانیت میں جتنی قوت ہوتی ہے اس زمانے کے امام کی ملکیت ہوتی ہے. جب تک زمانے کا امام اجازت نہ دے وہ قوت استعمال نہیں کی جا سکتی. جو کرے گا وہ سزا پائے گا. اب وہ 100 بندے تو موجود ہیں لیکن زمانے کے امام وہاں موجود نہیں ہیں. اگر امام بھی وہاں موجود ہوتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. امام ان کو اجازت دیتے اور وہ 2000 بندوں کو ختم کرنا کوئی بڑی بات تو نہیں. جہاں لاکھوں سپاہیوں کو ختم کرنا تھا وہاں 2000 کو مارنا کوئی بڑی بات تو نہیں تھی. میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو ایسی 2 چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی تھی. مثلا مومن کو طاقت دی جاتی ہے کہ جا تم نے جتنی ریاضت کی ہم اس کے بدلے میں تجھے یہ طاقت دیتے ہیں، ہمارے دشمنوں کو ختم کر. اور مومن صرف ہوا کو آرڈر دے دیتا ہے کہ جو بھی دشمن ہے تیری آکسیجن اس کے بدن کا حصہ نہ بنے. دشمن کو تو ہر کوئی پہچانتا ہے. کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے دشمن کو پہچانتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اے لسٹ ہی کہ اے دشمن نہیں. ہر مخلوق کو پتہ، ہوا کو بھی پتہ. جب ہوا اس کے جسم میں اپنی آکسیجن داخل کرنا چھوڑ دے گی تو اب تو یہ سائنس کے اسٹوڈنٹ بتائے نا کہ بندہ کتنی دیر زندہ رہے گا. 3 منٹ. آکسیجن کے بغیر انسان صرف 3 منٹ زندہ رہتا. کہ میرے اوپر اللہ کا کون کون دشمن ہے. مومن کو اختیار ملتا ہے کہ تو اپنی پاور یوز کر اور اللہ کے دشمن ختم کر. اور مومن زمین سے کہتا ہے کہ تو بھی اللہ کے دشمنوں سے بڑی تنگ ہے، ہم بھی بڑے تنگ ہیں. اللہ کے دشمن مکائیے جنہیں دشمن نے انہوں نے نکل جائے تو کتنی دیر لگے. سارے قرآن سے اللہ کے دشمن ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب امام اپنے اسپرچولیسٹ کو اجازت دیں گے کہ قوت کو استعمال کر. یہ کتاب میں آج لایا ہوں، میں نے آپ کو 3 واقعات سنائے. ٹھیک ہے، یہ تفسیر ہے 11ویں مولا کی. ٹھیک ہے، اس میں 11ویں مولا نے بہت سی باتیں. میرا ایمان ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ تفسیر پڑھ لے نا ساری، وہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت حق سے ہٹا نہیں سکے. جو اس تفسیر کو پڑھ کے سمجھ لے گا اس کا ایمان کامل طور پہ مضبوط ہو جائے. 11ویں مولا کی تفسیر ہے قرآن پاک کی. تو بات ہو رہی ہے کہ قوت روحانیت میں کس کے پاس ہوتی ہے؟ زمانے کے امام کے پاس. کیوں؟ زمانے کا امام اللہ کی حجت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے اس ساری کائنات پہ اس کو اپنے اختیارات سونپ دیے ہوئے. ٹھیک ہے، تو جو حجت اللہ ہے وہ با اختیار ہے، وہ جس کو مرضی اختیار دے دے. یہ میں نے 3 واقعات جو سنانے ہیں یہ سارے اختیار والا. ٹھیک ہے، لیکن ایک اس سے پہلے بڑی بنیادی چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ اسپرچولیسٹ بنے گا کیسے، بنتا کیسے. دیکھیں میں ایک سادی سی مثال دیتا ہوں. میں بازار سے ایک بلب لایا. اس بلب کو میں نے بڑی خوبصورت سنہری ڈوری کے ساتھ باندھا.
اور ایک کیل کے ساتھ دیوار سے لٹکا دیا اور بلب سے کہا بتی بال دے، بلب روشنی دے گا؟ نہیں دے گا. کیوں؟ اس کا کنیکشن ہی نہیں ہوا. بلب کے ساتھ توانائی فراہم کرنے والے سورس کا کنیکشن ہی نہیں. آپ انرجی کے سورس کے ساتھ بلب کو کنیکٹ کر دیں، ہولڈر میں لگا دیں، کچھ کر دیں، اس کو بجلی دے دیں، بلب روشن ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح پنکھا ہے، پنکھا آپ لا کے رکھ دیتے ہیں لیکن اس کو پاور نہیں دیتے، پنکھا چلے گا؟ کیوں نہیں چلے گا؟ اس کے اندر پاور نہیں. پنکھے میں چلنے کی کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے، لیکن چلے گا تب جب اس کو پاور ملے گی. اسی طرح دو مثالیں اور دیتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے، میں آگے ایک کمپیریزن کرنے لگا. اے سی ہے، اے سی لگا ہوا، پاور نہیں ہے، اے سی چلے گا؟ نہیں. اب پاور آپ نے دے دی، اے سی ٹھنڈی ہوا دے گا. ٹھیک ہے. بلب بھی چلے گا، پنکھا بھی چل جائے گا، اے سی بھی چلے گا، لیکن اے سی ٹھنڈی ہوا دے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک ہیٹر لگا دیا بجلی کے ساتھ، وہی بجلی ہے، وہی پاور ہے. آگے جو انسٹرومنٹ لگا ہے وہ کیا ہے؟ ہیٹر. اب ٹھنڈی ہوا آئے گی، گرم آئے گی. بجلی وہی ہے، بلب میں لگی ہے تو روشنی دینے لگی ہے، پنکھے میں لگی ہے تو ہوا دینے لگی ہے، اے سی میں لگی ہے تو ٹھنڈ پیدا کر رہی ہے، ہیٹر میں لگی ہے گرمی پیدا کر رہی ہے. بجلی وہی ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح کائنات میں قوت کا مرکز زمانے کا امام. ٹھیک ہے. اب ظرف پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ظرف اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے. کوئی جو ظرف کی قسم ہوگی ویسی اس سے اس پاور کا اظہار ہو جائے گا. کہیں بلب جلے گا، کہیں پنکھا چلے گا، کہیں ٹھنڈی ہوا آئے گا، کہیں گرم ہوا آئے گا. ٹھیک ہے. یہ ظرف پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک. تو سب سے اہم چیز روحانیت میں کیا ہوتی ہے؟ اپنے زمانے کے امام سے رابطہ کرنا، یعنی اپنا پلگ کائنات کے پاور ہاؤس میں لگانا ہے. کائنات کے پاور ہاؤس کے سوئچ بورڈ میں اپنی تار لگانا. ٹھیک ہے. جس نے تار لگا لی اس کو پاور مل جائے گی. اب جیسا اس کا ظرف ہے ویسے اس کو پاور مل جائے گی. اب ایک بڑی بنیادی چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں امام صرف شیعہ ہے. نہیں، ایسا نہیں. جیسے اللہ رب العالمین ہے، امام العالمین ہوتا ہے، تمام عالمین کا امام ہے. بے شک. ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا عاشق صاحب کے لیے، وہ واقعہ دوبارہ سناتا ہوں. مصر میں خشک سالی ہو گئی، بارش برسنی بند ہو گئی. کئی سال گزر گئے، بارش نہیں ہوئی. جو فرعون کو خدا مانتے تھے انہوں نے بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن بنایا اور فرعون کے پاس بھیجا کہ تو چنگا ساڈا خدا ہے، ساڈے ڈنگر مار گئے، ساڈا اناج مک گیا، ساڈے بچے پہ مارتے ہیں، تم ہی نہیں کر پاتا. اب تفسیروں میں جو اس کی منظر پیشی ہے نا، میں اس کو ڈراماٹائز کر کے آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا. جب انہوں نے کہا نا تم بارش کیوں نہیں برساتے، بڑا ٹنگار وکھا کے نا میں تہاڈے نال رسیا ہوا. میں تہاڈے نال رسیا ہوا. اب وہ اس کی نیچر کو جانتے تھے، وہ تیاری کر کے آئے تھے گھر سے. انہوں نے کہا ہم کیا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے. اس نے نا کچھ شرطیں بتائیں، اے کرو اے کرو اے کرو اے کرو، میں راضی ہو جائیں. وہ گھروں تیار ہو کے آیا سن.
انہیں جنہیں پیسے منگے، جنیاں خواتین منگیاں، یہ وہ جو کچھ انہیں منگیا انہوں نے اتنے ہی پورا کرتا تھا. لے تیری ڈیمانڈ پوری ہو گئی، چل ہوں سانوں نہیں پا دے. کہنا جاؤ گھر نہیں پا دیا. اب وہ محل کے مین دروازے سے باہر نکلے ہیں اور یہ محل کے پچھلے دروازے سے صحرا میں چلا گیا. صحرا میں ٹیلوں کے پیچھے چھپ کے رونا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے مینوں بھی پتا ہے کہ اللہ تم ہی ہے، تینوں بھی پتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہی ہوں. دیکھ ہوں میری عزت کا خیال رکھ لے. میں انہوں نے کہتا ہے مینہ پا دیا، مہربانی کر مینہ پا دے، میری عزت رہ جائے گی. روئی جا رہا ہے اور دعا مانگی جا رہے ہیں. تفاسیر میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ ابھی وہ امت اپنے گھروں تک واپس نہیں پہنچی تھی کہ زبردست بارش ہونی شروع ہو گئی. کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے کچھ دن بعد کوئی دور پہ گئے تھے، اللہ سے جھگڑا سا کیا. کہتے ہیں پروردگار تو آپ وہی خدائی نو پکیاں کرن دیا، وہ کہنے تے نہ نہیں پاندوں تے کی فرق پیندا سی. تھوڑے دن ہو گزر گئے، میں انہوں نے کہندا میں اللہ کا نبی ہاں، میں مانگنا تے ویکھو نہیں پہ جائے گا، میرے کہنے تے نہیں پا دینا. فرعون جھوٹا پہ جاتا ہے، میں سچا بن جاتا ہے. وہ فرعون کو سچا کر دیتا. اب خداوند عالم نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا موسیٰ علیہ السلام سے، وہ سننے والا. ہمائل بھائی آج پہلی دفعہ آپ آیا تو یہ جملہ بڑا قیمتی ہے. فرمایا خداوند عالم نے موسیٰ فرعون اپنی عبودیت بھول گیا، میں اپنی ربوبیت بھول گیا. میں اپنی ربوبیت نہیں بھول سکتا، انہوں نے منگیا میں دے دی. سو یہ فارمولہ روحانیت پہ بھی چلتا. ٹھیک ہے، جو شخص کوئی ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی ہو، اگر وہ دل سے مخلص ہو کے زمانے کے امام کے ساتھ رابطہ کر لے گا، روحانیت مند مل جائے گا. کوئی شرط نہیں کہ وہ مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کون ہو، مل جائے گی روحانیت. اب اس میں قوت کس طرح ملتی ہے، وہ 3 واقعات میں نے آج آپ کو سنانے. ٹھیک ہے، پہلا واقعہ یہ جناب حضرت ہمارے یاسر علیہ السلام. سبحان اللہ. دیکھیں جنگ احد میں مسلمان لشکر کو صدمہ پہنچا، ایک کافی نقصان ہوا، 70 بندے شہید ہو گئے، شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. کچھ یہودی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس 2 صحابہ کرام، ایک جناب حضرت ہمارے یاسر علیہ السلام اور دوسرے جناب حذیفہ ابن یمان علیہ السلام، یہ بیٹھے ہوئے تھے. ان یہودیوں نے شکوہ کیا ان 2 اصحاب کے ساتھ، ان کے ساتھ 40 منافقین بھی بیٹھے تھے یہودیوں کے ساتھ. یہودیوں نے یہ شکوہ کیا، اب یہ ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، مالک مجھے معاف فرمائے. وہ کہتے ہیں نا نقل کفر نہ باشد. یہودیوں نے یہ کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے، اگر وہ اللہ کے نبی ہوتے تو ہمیشہ ہر جنگ میں کامیاب ہوتے. شہنشاہ انبیاء ایک عام بادشاہ کی حیثیت سے، جیسے عام بادشاہ کبھی اس کو فتح ہو جاتی ہے، کبھی شکست ہو جاتی ہے، اسی طرح بدر میں تمہیں فتح ہوگی، احد میں تمہیں شکست ہوگی. تو آپ جناب اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ یہودیوں نے کہا. اور ان دونوں سے کہا کہ تم حضور کو نبی ماننا چھوڑ دو اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لو.
اب جناب حذیفہ یمانی اس کے رسپانس میں ان یہودیوں سے کہتے ہیں کہ خدا لعنت کرے تم پر، میں تمہارے پاس بیٹھنے کو اپنے لیے اور اپنے دین کے لیے بربادی سمجھتا ہوں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میرا دین اور میری جان تمہارے پاس بیٹھنے سے برباد ہو، میں تمہارے سے اٹھ کے جا رہا ہوں۔ وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہودیوں نے یہی کہا نا کہ جو دنیا پرست بادشاہ ہوتے ہیں ان کو کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے۔ اب حذیفہ چلے گئے ہیں واپس، لیکن جناب عمار وہیں بیٹھے، وہ نہیں اٹھے وہاں سے۔ جناب عمار نے یہودیوں سے بتایا، فرمایا کہ دیکھو بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ایک وعدہ کیا تھا، اور وعدہ یہ فرمایا تھا کہ اگر تم صبر کرو گے تو تمہیں فتح ہو جائے گی۔ بدر میں مسلمانوں نے صبر کیا، انہیں بڑی کھلی سی فتح مل گئی۔ یہی وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے پہلے کیا، لیکن حضور کے سپاہیوں نے، کچھ سپاہیوں نے، وہ جو پہاڑی پہ کھڑے کیے گئے تھے 50، ان کی غلطی تھی۔ تو جناب عمار کہتے ہیں کہ حضور کے کچھ سپاہیوں نے اپنا وہ صبر والا وعدہ پورا نہیں کیا۔ چونکہ انہوں نے وہ صبر والا وعدہ پورا نہیں کیا، اس لیے احد میں صدمہ پہنچ گیا۔ تو اب اس کے جواب میں وہ یہودی جناب عمار سے کہتے ہیں کہ عمار تم، اچھا عمار کی پنڈلیاں بڑی پتلی پتلی ہیں، تم ان پتلی پنڈلیوں سے قریش کے جو سردار ہیں ان کے ساتھ لڑائی کر سکو گے؟ تمہارے میں تو اتنی جان ہی نہیں کہ تم قریش کے سرداروں کے ساتھ لڑ سکو۔ اب جناب عمار نے جو جواب دیا وہ ملفظ بلفظ، جناب عمار فرماتے ہیں کہ بے شک مجھ کو اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس نے، وہاں کتاب میں تو نام لکھا ہوا ہے لیکن میں ادب سے نام نہیں لے رہا، جس نے پاک شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کے بھیجا، کہ حضرت نے، اللہ نے، یہاں حضرت سے مراد خدا ہے، کہ اللہ نے پاک شہنشاہ معظم کو فضل و حکمت سے بھر دیا، کیونکہ اپنی نبوت کی خوبیاں اور اپنے بھائی اور وسیع اور حضرت کے بعد بہترین مخلوقات کے فضائل مجھ کو سکھائے اور سمجھائے ہیں، اور اپنی ذریت طاہرہ صلوات اللہ علیہم اجمعین کی فرما برداری اور پیروی کرنے کا مجھ کو حکم دیا ہے، اور سختیوں اور ضرورتوں کے وقت ان کے وسیلے سے دعا کرنے کے لیے حکم فرمایا، اور جس کام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو حکم دیں، اور میں ضرور، یہ جملے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، میں ریپیٹ بھی کروں گا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور مجھے حکم دیں، اپنی مرضی نہیں، ٹھیک ہے، حضور مجھے حکم دیں اور درست اعتقاد کے ساتھ میں اس کام میں متوجہ ہو جاؤں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور فرما برداری مجھ کو مقصود ہو، یعنی میرے دل میں اور کوئی ارادہ نہ ہو۔ ارادہ کیا ہے کہ میں آپ جناب کی پیروی کروں گا اور آپ جناب کی فرما برداری کروں گا، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ تو میں ضرور ہی اس کام کو انجام تک پہنچا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب آگے جو جملہ ہے
وہ پھر پوری توجہ سے سننے والا. جناب عمار فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو حکم دیں، حسنی بھائی حکم کی دینا ذرا دھیان نال کرو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھ کو حکم دیں کہ میں آسمانوں کو زمین پر اتار لاؤں یا زمین کو آسمان تک اونچا کر دوں، تو بے شک پروردگار عالم انہی پتلی پنڈلیوں کے ہوتے ہوئے مجھے اس امر کو بجا لانے کی قوت عطا فرمائے. ٹھیک ہے. جناب عمار کی گفتگو سن کے یہودی کہنے لگے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اے عمار، خدا کی قسم، اللہ کے نزدیک شہنشاہ انبیاء کا جو رتبہ ہے تو نے وہ بہت بڑا آگے بیان کر دیا. حضور کا نعوذ باللہ اتنا رتبہ نہیں. اللہ کے نزدیک پاک خاندان کا جو رتبہ ہے وہ بھی تم نے بہت بڑھا دیا، اور اپنا جو رتبہ تم نے بتا دیا کہ میں آسمان و زمین کر دیں گا، زمین و آسمان کر دیں گا، تم کو بہت ہی بڑھ گیا. مجھے بہت ہی بڑھ گئی. جناب عمار نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی حجت کو تم تک بڑا کامل کر کے پہنچا دیا کہ اے کام ہے جو ہو جانا. ٹھیک ہے، اب آگے دل کرے مانو، دل کرے نہ مانو. یہ کہہ کے جناب عمار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس تشریف لے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ اے عمار، مجھے تم دونوں کی خبر پہنچ گئی. اب عمار نے تو بتایا نہیں، وہاں سے اور کوئی آیا نہیں، اور میرے شہنشاہ فرما رہے ہیں میں نے خبر پہنچ گئی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی سسٹم اور بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک سمجھانے والی بات ہے، لمبا موضوع ادھر نہیں جاتا، لیکن حضور کو پہنچی کہ خبر ساری. تو حضور فرماتے ہیں کہ حذیفہ تو اپنے دین کو شیطان اور اس کے دوستوں سے بچا کر بھاگ آیا، اور وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ہے، اور تو نے دین خدا میں مجادلہ کیا اور مجھ پیغمبر خدا کی خیر خواہی کی. حضور کی عزت کا دفاع کر رہا ہے نا. وہ حضور کو نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ دنیا دار حکمرانوں کی طرح ہے، اور حذیفہ نے حضور کے مرتبے کی حفاظت کے لیے ان سے بحث کی. پس حضور اب عمار سے فرما رہے ہیں کہ پس تو مجاہدین راہ خدا میں داخل ہے. اب ابھی حضور یہ باتیں فرما رہے تھے تو وہ یہودی حضور کے پاس پہنچ گئے. ٹھیک ہے، ساتھ میں 10 منافقین آئے. وہاں پر کتنے تھے؟ کہتے کتنے آئے ہیں؟ 10. ٹھیک ہے، یہودی وہ ساری بات سناتے ہیں حضور پاک کو کہ عمار نے ہمارے ساتھ یہ اتنی بڑی لاف ماری، بڑک نہیں، لاف کی کہنا نہیں ہوتی، لافا مارنا، یعنی اپنی ٹور بنانی. ٹھیک ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سارا یہ کہا کہ یہ کہتا ہے جی اگر حضور مجھے اجازت دیں تو میں آسمان کو زمین پہ اتار لاؤں گا، زمین کو آسمان جتنا اوپر لے جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمار کے بارے میں کوئی برا خیال نہ کرو، عمار کے بارے میں برا خیال نہ کرو. اب یہودی کہتے ہیں کہ اچھا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ زمین کو آسمان بنا دے، آسمان کو زمین بنا دے. اس وقت پاک سید الانبیاء ہمیشہ سلامت رہے مدینے سے باہر تشریف فرماتے ہیں.
اور جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے قریب ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا. احمد بھائی تفسیر اس پتھر کی اسٹرینتھ لکھتی ہے کہ اگر 200 بندے اس پتھر کو ہلانے کی کوشش کرتے تو نہ ہلا سکتے، اتنا بھاری پتھر تھا. اب یہودی حضور سے کہتے ہیں کہ اگر عمار کا یہ دعویٰ سچا ہے تو عمار سے کہیں اس پتھر کو ذرا ہاتھ لگے. وہ کہتے ہیں اگر اول تو عمار اس کو ہلا بھی نہیں سکے گا، اٹھانا تو دور کی بات ہے، لیکن اگر اٹھا بھی لے گا تو اس کی پسلیاں اور ہڈیاں ساری جو ہے نا وہ چور چور ہو جائیں گی. کل میں نے ایک پروگرام دیکھا ٹی وی پہ، مزاحیہ پروگرام تھا، اس میں ایک موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ کے بعد نا ایک بندہ ایک پہلوان جی کے پاس جاتا ہے. وہ پہلوان جی جتنے ہاتھ لاندے وہ چیخا مار، ٹھیک ہے. وہ پہلوان جی کا جو استاد ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار تیری تو کوئی ہڈی سلامت نہیں، اینجے پھر تیرے تو شامی کباب بنایا جا سکتا. اور جو پٹھا چڑھا رہا ہوتا ہے وہ کہتا جی یہ بون لیس ہو گیا. تو وہ عمار سے یہی کہہ رہے ہیں تم بون لیس ہو جانا. اب جناب عمار اور حضور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. جناب عمار سے پاک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمار کی پنڈلیوں کو حقیر مت جانا، کیونکہ وہ اس کی میزان اعمال میں کوہ ثور، کوہ صبیر، کوہ ہرا اور کوہ ابو قبیس سے بھی پھر آگے حضور نے بات کو اور ایکسٹینڈ کر دیا. فرماتے ہیں بلکہ تمام زمین اور اس کے اوپر جتنی چیزیں موجود ہیں اگر اتنا بھی وزن ہو اور یہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ مجمعین پر درود بھیجنے کی برکت سے جو چیز اس پتھر سے بہت بھاری بھی ہوگی وہ اس کے لیے ہلکی ہو جائے گی. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع یاد کرایا. سرکار فرماتے ہیں کہ عرش 8 فرشتوں کے کندھوں پر ہلکا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ان کے ساتھ بے شمار فرشتے مل کر بھی اس کو نہ اٹھا سکے تھے. میں اس کی تفصیل آپ کو بتا دوں. یہاں اس تفسیر میں مولا نے وہ عرش اٹھانے والی تفسیر نہیں بتائی، دوسری تفاسیر میں اس کی تفصیل ملتی ہے. ارشاد ہوا کہ عرش کے خداوند عالم نے 36,000 پائے بنائے ان کے اوپر عرش میں. ہر پائے کے ساتھ 100 فرشتہ لگایا، ان سے کہا اٹھاؤ. 36,000 اور 100 36 لاکھ ہو گئے. 36 لاکھ فرشتے نہیں جھک سکتے. معصومین فرماتے ہیں کہ پروردگار نے مزید اتنے فرشتے اور ان کے ساتھ لگا دیے. 36 لاکھ نال 36 لاکھ لاتے کتنے ہو گئے؟ 72 لاکھ. عرش نہیں ہو گیا. پھر ہر فرشتے کے ساتھ 10 فرشتے اور لگا دیے. 72 لاکھ نال کتنے اور لگ گئے؟ 7 کروڑ 20 لاکھ. ٹھیک ہے، عرش پہ نہیں کیا گیا. جب یہ سچویشن بنی تو پروردگار عالم نے فرمایا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، اٹھا لو. طریقہ یہ ہے کہ پاک خاندان پہ درود بھیجو، درود بھیجو گے اور 8 فرشتے جو ہے نا اٹھا لیں گے. جہاں کروڑوں فرشتے نہیں اٹھا سکے، پاک خاندان پہ درود پاک پڑھنے کے بدلے میں 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھا لیا. ٹھیک ہے. اب اس واقعے کا حوالہ دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمار سے فرما رہے ہیں کہ عمار میری اطاعت کا اعتقاد کر.
اب یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اگر روحانی طاقت لینی ہے تو، ٹھیک ہے نا، یہ اس رستے سے ملنی ہے، ٹھیک ہے۔ میری اطاعت کا اعتقاد کر اور دعا کر کہ اے خدا پاک شہنشاہ انبیاء اور ان کی پاک آل اطہار کے مرتبے کا واسطہ مجھ کو قوت عطا فرما تاکہ اس پتھر کا اٹھانا جس پر آپ جناب مامور ہیں میرے لیے اللہ آسان کر دے۔ اب یہاں جناب عمار نے اپنی دعا میں ایک مثال کوٹ کر دی۔ مثال کیا دی کہ جیسے کالب بن یوحنا پر سطح آب پر سے دریا کا گزرنا آسان کر دیا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر اسے عبور کر گیا۔ اب یہ کالب بن یوحنا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 حواریوں نے انجیل کمپائل کی، 4 کو وہ بائبل تسلیم کرتے ہیں، 5ویں جو برناباس نے کمپائل کی اس کو وہ بائبل میں شامل نہیں کرتے، وہ علیحدہ سے ملتی ہے۔ اور برناباس کی جو انجیل ہے اس کو وہ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اس لیے کہ برناباس نے اپنی انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پاک خاندان کے اسماء مقدس لکھ کے ان کی شان میں باتیں بتائی ہیں کہ عیسیٰ نے ہمیں یہ بتایا، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ اس انجیل کو منظور کر لیں، قبول کر لیں، تو ساری عیسائیت کا جو اس وقت کا سٹرکچر ہے وہ زیرو ہو جائے۔ اس لیے انجیل برناباس کو نہیں مانتے۔ جو انجیل کا آخری حصہ ہے وہ ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ، تو یہ وہ یوحنا ہے جو 4 انجیلیں ہیں اس میں سے یوحنا عارف کا مکاشفہ یہ انجیل کا آخری حصہ ہے۔ اور اگر آپ یہ یوحنا عارف کا مکاشفہ پڑھ لیں، میں بس ایک جملہ آپ کو کہہ دیتا ہوں، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شہنشاہ زمانہ کے ظہور کے بعد کیا ہوگا تو یوحنا عارف کا مکاشفہ پڑھ لیں۔ اس نے ظہور کے بعد کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک جملہ سناتا ہوں آپ کو چسکا لینے کے لیے، سنا دینا چاہیے۔ وہاں مولا امام زمان کے تخت پہ بیٹھ کے اپنے حکومت الہیہ کا اظہار فرمانے کے وقت وہ کہتا ہے کہ ان کی چادر اور ان کی ران کے اوپر ان کا نام لکھا ہوگا، ان کی چادر اور ان کی ران کے اوپر ان کا نام لکھا ہوگا، اور وہ نام کیا ہوگا؟ شہنشاہوں کا شہنشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ یہ یوحنا کی انجیل میں، اس یوحنا کا بیٹا ہے کالب۔ اب پتر نے انہیں کچھ نہ کچھ تو سکھایا ہی ہونا نا، ٹھیک ہے بھائی، کچھ نہ کچھ سمجھایا ہی ہونا۔ کالب دریائے فرات کو عبور کرنا چاہ رہا تھا، دریا میں بڑی تیزی، یعنی فرات بہت بڑا دریا، تو کالب نے دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو کے یہ دعا کی کہ پروردگار تجھے اپنے پیارے شہنشاہ انبیاء اور ان کی پاک آل کا واسطہ میرے لیے اس دریا کو عبور کرنا آسان کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس پہ الہام ہوا کہ لنگ جا، وہ گھوڑے سمیت دریا کے اوپر ایسے چلا جیسے موٹر وے پہ چلتا۔ تو جناب عمار نے اس کا حوالہ دیا کہ کالب بن یوحنا کا کام بھی تو آسان کیتا سی نا، میرا بھی کر دیں۔ اب کام کیا؟ پتھر اٹھانا۔ جناب یوحنا نے بھی ایک فرمان پڑھا سی انہوں نے بارے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ جو ماؤں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں، اور جو خداوند کی بادشاہی کا سب سے چھوٹا ہوگا، یعنی شہنشاہ زمانہ کی بادشاہی کا جو سب سے چھوٹا ہوگا وہ بھی یوحنا سے بہت بڑا ہوگا۔ جی بسم اللہ۔ الغرض عمار علیہ السلام نے اسی طرح دعا کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اعتقاد کیا اور اس پتھر کو اپنے سر پہ اٹھا لیا اور عرض کی یا رسول اللہ
خدا کی قسم جس نے آپ جناب کو سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ پتھر میرے ہاتھوں پہ تنکے سے بھی کم وزن ہے۔ وہ دیکھیں کیسے آئی، پاک شہنشاہ کی اطاعت کا اقرار کیا، دل سے ان کی اطاعت کی اور درود بھیج دیا پاک خاندان۔ ٹھیک ہے، طاقت کتنی آ گئی، اتنا بڑا پتھر تنکے سے بھی ہلکا ہو گیا۔